علی نواز نے اپنے بیٹے کو ایسا کیا بتا دیا جس وجہ سے راہم علی نواز جو ہے وہ اپنے باپ سے اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کو وہ جھوٹا تک کہہ دیتا ہے۔ تو ناظرین، علی نواز یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا راز جو ہے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ تو فائنلی وہ جیسے ہی راہم علی نواز کو یہ بات بتاتا ہے کہ تم میرے ہی بیٹے ہو، میں تمہاری ماں سے پیار کیا کرتا تھا اور کسی وجہ سے تمہاری ماں کی موت ہو گئی اور مجھے مجبوراً تمہیں یتیم خانے میں بھرتی کروانا پڑا۔ تو ناظرین، جب یہ بات سنتا ہے راہم علی نواز تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ یہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ سچ نہ بتاتے تو میں اسی جھوٹ کے سارے زندگی گزار لیتا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ کا پیار جھوٹا ہے اور میں نے جو اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں کہ آپ ایک فرشتہ ہیں جس نے میری جان بچائی اور مجھ کو اتنے بڑے گھر میں لے کر آئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ ہی میری ماں کا قاتل نکلے گا۔ تو ناظرین، علی نواز کو جیسے ہاسپٹل میں بھرتی کروا دیا جائے گا تو دوسری طرف راہم کو جیسے اپنے باپ کی حالت میں پتا چلے گا تو وہ فوراً سے ہاسپٹل آ جائے گا سب کچھ بھول بال کے، اور جیسے وہ ایمن سے یہ پوچھتا ہے کہ بابا کہاں ہے تو آگے سے ایمن یہ کہتی ہے کہ بابا آئی سی یو میں ہے۔ تو جیسے وہ اپنے باپ سے جاتا ہے اور ایک دم سے اس کے بابا جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، وہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کا باپ یہ کہتا ہے علی نواز کہ بیٹا یہ جو بوجھ تھا میں اپنے دل سے اتارنا چاہتا تھا اور میں تمہیں ساری سچائی بتانا چاہتا تھا۔ تو جیسے آن دا سپورٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو دوسری طرف نظر دکھایا جائے گا شیروز جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے مرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن عافیہ جو ہوتی ہے وہ علی نواز کے گزر جانے کے بعد بالکل اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ شہروز کا ہی ہاتھ ہے۔ تو راہم علی نواز جیسے اپنی ماں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، لیکن آگے سے اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا لیکن تم پھر بھی میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہو، تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول بال کے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ تو آگے نہ دکھایا جائے گا عافیہ کا جو بھائی ہوتا ہے جس کو علی نواز نے اپنی وصیت دی ہوتی ہے، جیسے وہ وصیت لے کر آتا ہے عافیہ اور راہم علی نواز کے سامنے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارے بابا کی وصیت اور انہوں نے اپنی پراپرٹی کا 80% جو حصہ ہے وہ اپنے بیٹے راہم علی نواز کے نام کر دیا ہے، اور نہ ہی اس گھر میں شہروز رہ سکتا ہے اور نہ ہی عافیہ۔ جب یہ بات سنتی ہے عافیہ تو عافیہ یہ کہتی ہے کہ علی نواز میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ تو جیسے وہاں پر ناظرین آ جائے گی پولیس، اور پولیس کو جب دیکھے گا شہروز تو شہروز کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، کیونکہ پولیس کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے سگے ماموں نے بلایا ہوتا ہے، اور جیسے وہ اس کو گرفتار کرنے لگتے ہیں تو وہیں پر راہم علی نواز جو ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے وہ سب برے کام نہ کیے ہوتے تو آج تم ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو آگے سے شہروز جو ہوتا ہے وہ معافی مانگنا تو چاہتا ہے لیکن اس کا بھائی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور آگے ناظرین دکھایا جائے گا فائنلی ایمن کو انصاف مل جائے گا، تو دوسری طرف ایمن کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے اپنا علاج کروا کے واپس آ جائے گا۔